یہ جو کھوکھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ احتجاج ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس سے بہتر تو وہ مہرنگ بلوچ والے رہ گئے کہ انہوں نے 15 دن سے یہ کیمپ لگایا ہوا ہے. خود کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی پارٹی ہیں, ہم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں. کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اندر ہی رہیں, تو اگر انہوں نے ڈیل کر لی ہوتی تو وہ رہا ہو گئے ہوتے نا فوراً. یہ سارے لوگ پارٹی کے لوگ یہ بات جانتے ہیں, اسی لیے اس خواہش میں ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں. جی ہیلو ایوری ون. دیکھیں بڑے عرصہ گزر گیا ہے لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو تاریخ پہ تاریخ والا سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ٹائملی کے بعد بتا دی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی بھی یہ جو کھوکھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ احتجاج ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اب یہ نئی تاریخ ان کی طرف سے آئی ہے کہ ہم 1 اگست کو اپنا پلان بتائیں گے کہ ہم 5 اگست کو کیا کرنے جا رہے ہیں. تو کبھی کہتے ہیں چھوٹی عید پہ آئیں گے, کبھی کہتے ہیں بڑی عید پہ آئیں گے, کبھی کہتے ہیں رمضان میں نکلیں گے, کبھی کہتے ہیں رمضان کے بعد نکلیں گے, کبھی کہتے ہیں محرم آ گئے, کبھی کیا آ گیا, کبھی کیا ہو گیا. تو یہ ان کے ریزنز ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوں گے اور یہی تاریخ پہ تاریخ سے ابھی بھی کام لیا جا رہا ہے. اس سے بہتر تو وہ مہرنگ بلوچ والے رہ گئے کہ انہوں نے 15 دن سے یہ کیمپ لگایا ہوا ہے اپنا اسلام آباد پریس کلب کے باہر, اور روز ان کی جو ہے وہ کبھی پولیس سے کوئی جھڑپ ہوتی ہے, کبھی کہاں سے ہوتی ہے, راستہ وغیرہ پولیس نے بند کر دیا ہے. یعنی کہ انتظامیہ کو تنگ کیا ہوا ہے انہوں نے کافی. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے پروٹیسٹ میں جا کے کہہ رہے ہیں ہم بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بٹ آن دا ادر ہینڈ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف یہ والی باتیں کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے طور پر کوئی 10 لوگوں کا کیمپ تک نہیں لگا سکتے ہیں. خود کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی پارٹی ہیں, ہم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں. بے تحاشا فنڈنگ موجود ہے پی ٹی آئی کے پاس. ابھی سینٹ الیکشنز میں بھی ماشاءاللہ سے بھاری بھرکم فنڈنگ انہوں نے وصول کی ہے سینٹ کے ٹکٹ کے بدلے میں. اور اس کے بعد ابھی جو ان کے اپنے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, سارے لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں. جب تنخواہ لینے کی باری آتی ہے, مرات میں اضافے کی باری آتی ہے, یہ لوگ بھاگے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ جا کر ہاتھ ملا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں تنخواہوں میں اضافہ کر دو, ہمیں بھی دے دو, الاؤنسز میں اضافہ کر دو, نئے گھر دے دو, نئی گاڑی دے دو, یہ کر دو وہ کر دو, ٹکٹ کے پیسے بڑھا دو, ایئر ٹکٹس کی تعداد زیادہ کر دو. ساری مرات لینے میں یہ حکومت کے ساتھ پیش ہیں. لیکن جب احتجاج کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے جیب میں سے 10 روپے کا چھٹا بھی نہیں نکلتا. یہ حالات ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے. اور ایک بڑا المناک قسم کا ٹرینڈ ہے جو کہ ہم پی ٹی آئی میں دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ یہ شاہ محمود قریشی کسی ڈیل کے نتیجے میں یہ رہا ہو گئے اور شکر نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کا جو نائب کپتان ہے وہ کسی طرح سے جیل سے باہر نکلے ہیں. 2 سال تک انہوں نے بیچارے نے اتنی طویل جیل کاٹی ہے. وہ ہاسپٹلائز بھی ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی, ان کی طبیعت بھی بڑی خراب تھی اور اس کے بعد ان کو صرف اس بیسس پہ رہا کیا گیا ہے کیونکہ 9 مئی جب چل رہا تھا تو وہ غالباً کراچی میں تھے. یہ ایک بیسس تھا ان کی رہائی کا جس کی بنا پر ان کو رہا کیا گیا ہے. لیکن وہی پی ٹی آئی والے جو کہ پہلے شاہ محمود صاحب پہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تو ان کے اوپر بڑی غلط ہم لوگ ان کو اسیسینیٹ کرتے تھے, ان کے کیریکٹر کو, ان کی بڑی غلط ہم لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ تو بہت ہمارے اور خان کے وفادار نکلے ہیں. اب وہی شاہ محمود قریشی ان کو زہر لگنے لگ گئے ہیں کہ ہاں وہ تو جی ڈیل کے نتیجے میں آئے ہیں اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, اور ان کی رہائی کے اوپر خوش ہونے کی جگہ ان کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ کل کو اگر یہ یاسمین راشد, یہ عمر چیمہ, یہ میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, کل کو اگر ان میں سے کوئی ایک ان کے حق میں ایسا قانونی نقطہ آ جائے جو کہ ان کے حق میں ہو جائے اور ان کے فیور میں ہو جائے اور اس کی بنیاد پہ یہ رہا ہو جائیں یا بری ہو جائیں, تو آپ کیا کہیں گے کل کو کہ انہوں نے بھی ڈیل کر دی. یہ ساری آپ کی جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ یاسمین راشد جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ کینسر پیشنٹ ہیں, وہ عمر دراز ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, کل کو آپ 2 منٹ کے اندر ان کو بھی غدار قرار دے دیں گے, کل کو آپ 2 منٹ کے اندر ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ قرار دے دیں گے. تو یہ ایک بڑا پریشان کن ٹرینڈ ہے جو کہ پی ٹی آئی میں موجود ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی جس میں وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ شاہ محمود صاحب کی جو ہے وہ رہائی سے خوش نہیں ہے, یا انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ ہاں کھل کے نہیں کہا کہ شاہ محمود صاحب نے کوئی ڈیل کر لی ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو لیٹسٹ اس پہ بیان آیا, انہوں نے ایسے کہا کہ ہاں ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ شاہ محمود جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے یا اینی تھنگ لائک دیٹ. بڑا مجھے ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں وہ الٹا اداس ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کیوں چھوٹ گیا, کل کو یہ ہماری جو ہے وہ پارٹی میں پوزیشن کو خطرے میں نہ ڈال دے. تو اس طرح کا مجھے ایک امپریشن جا رہا ہے ان کی طرف سے. تو یہ پتہ نہیں کس طرح کی پارٹی ہے کہ جو ان کے اپنے ویل وشرز ہوتے ہیں یہ لوگ ان کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں, اور جو پتہ نہیں, اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ مشال یوسف زئی ہیں,
ان کے اوپر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ اچھا وہ سینیٹر بن گئی ہیں، مطلب آپ کو نہیں پتا وہ سینیٹر بن گئی ہیں، آپ اپنے بھائی سے جا کے گلا کریں کہ وہ سینیٹر بن گئی ہیں. تو اپنے اندر اتنے پرابلمز ایک آ گئے ہیں کہ جس کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہر بندہ غدار ہے. آپ کے لیے اس بیچارے نے، شاہ محمود صاحب نے، مجھے ان کے لیے خاصا برا لگا کہ انہوں نے آپ کے لیے جیل بھی کاٹی، سب کچھ کیا، اور آپ نے ان کو 1 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ غدار قرار دے دیا اور کہا کہ نہیں یہ تو کوئی ڈیل کر لی ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باقیوں کو جو ہے وہ سزا ہو گئی ہے اور ان کو سزا نہیں ہوئی ہے. میں بلکہ آپ کو اس حد تک بھی بتاتی ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اندر ہی رہیں، کیونکہ مجھے بڑا کلیئرلی یاد ہے کہ جب وہ جیل میں تھے اور جب وہ باقاعدہ ان کی جیل چل رہی تھی، اس وقت ہی پنجاب گورنمنٹ نے کوئی 8-10 تھانوں میں الگ الگ مقامات پہ ان کے اوپر پرچے کرا دیے تھے. تو وہ لوگ اس بارے میں کوئی خوش نہیں تھے کہ جی وہ مطلب شاہ محمود صاحب اگر چھوٹ گئے ہیں، کیونکہ obviously اگر کوئی بھی ایک لیڈنگ فگر آ جائے تو شکر کرنا چاہیے. اگر پی ٹی آئی واقعی اپنے لیے بھلا چاہتے یا خان صاحب کی رہائی چاہتے تو وہ تو شکر کریں کہ جی شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں اور وہ کوئی ایسی کوئی ہمارے لیے راہ نکال لیں جو کہ ہم سے نہیں نکل پا رہی. ابھی چلے شاہ محمود صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں، وہ ابھی بھی مطلب قید میں ہی بند ہیں، اور وہ سننے میں کیا آ رہا ہے کہ ابھی بھی ان کی رہائی میں کچھ وقت ہے. تو اگر انہوں نے ڈیل کر لی ہوتی تو وہ رہا ہو گئے ہوتے نا فوراً. وہ ابھی تک رہا نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کی رہائی میں کہتے ہیں کہ جو وقت ہے وہ کیوں جا رہا ہے اگر ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. تو میں اس کی اپنی بڑی انفارمیشن کی بنیاد پر سختی سے تردید کرتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کوئی ڈبل ایجنٹ نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے، اور نہ ان کی جو رہائی، جو ان کی بریت ہے، وہ کسی بھی ڈیل کا نتیجہ ہے. تو یہ بلکہ پی ٹی آئی کو اپنے رینکس میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس کی طرف ہیں. ابھی بھی میں آپ کو وثوق سے بتا دوں کہ یہ جو 1 تاریخ کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم 1 کو 5 اگست کا پلان دیں گے، میری اطلاعات کے مطابق 1 تاریخ کو بھی 5 اگست کو بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پی ٹی آئی کے یہی لوگ جا کر باقاعدہ جو ہے وہ کرتا دھرتاؤں سے پوچھیں گے کہ سرکار 5 اگست آ گئی ہے، تھوڑا سا ہمیں فیس سیونگ کے لیے بتائیں کہ ہم کوئی تھوڑا بہت کر لیں، کوئی تھوڑا بہت ریلی شیلی نکال لیں اگر آپ کی اجازت ہو. وہ پھر کوئی ریلی ٹائپ سی ہو جائے گی جس سے ایک وہ جو دن ہے 5 اگست کا اس کو ایڈریس کر دیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، روز بروز میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی، پی ٹی آئی کے جو سمپتھائزرز ہیں یا ووٹرز ہیں، جو کہ عمران خان کے فینز ہیں یا ان کی طرف کے لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، لیکن وہ عمران خان کے نارمل ووٹرز ہیں. کوئی ان میں سے ایک ڈرائیور ہے، کوئی ان میں سے ایک کوئی مالی کا کام کرتا ہے. بالکل اس لیول پہ جا کر ہم، چونکہ صاف ہی ہمارا کام ہے کہ ہم ہر لیول پہ جا کے ایک پلس پوچھیں عوام کی کہ آپ کیا سوچتے ہیں. ہر بندہ جو کہ عمران خان کی اپنی پارٹی میں اس وقت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری پارٹی کمپرومائزڈ ہے. ہر بندے کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے اپنے اس وقت چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک بڑی پارٹی ہے، ایک پاپولر پارٹی ہے، تو اس کے کرتا دھرتا ہم بن جائیں تاکہ کل کو اگر جب یہ پارٹی پاور میں آئے تو ہمیں پوزیشن ملے، ہمیں اقتدار ملے ڈائریکٹلی. عمران خان صاحب اگر رہا ہو گئے تو ان سب کا اقتدار تو، اور ان سب کا جو ایک خواب ہے اپنے لیے، وہ سب تو ان کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا وہ خواب. عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ آئیں گے، وہ تو جس طرح کی وہ ہیں، ان کی جیسی پرسنالٹی ہے کہ وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب تو آ کے وہی چیز اپنے آپ کو وہی امپلیمنٹ کریں گے اور وہی اپنی ایک سوچ کے تحت چلیں گے. وہ تو کسی کو پارٹی میں ایسا وہ نہیں کریں گے کہ ہاں جی آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، اور یہ وہ، اور آپ میری جگہ لے لیں، میں چپ کر کے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. عمران خان صاحب تو از ناٹ سچ اے پرسن. یہ سارے لوگ، پارٹی کے لوگ یہ بات جانتے ہیں، اسی لیے اپیرنٹلی یہی نظر آتا ہے کہ یہ لوگ اس خواہش میں ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں. بلکہ میں آپ کو اتنا بھی بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ ٹائم پہلے فیصل فرید چودھری، جو کہ از خود سلمان اکرم راجہ پہ دن رات تنقید کرتے ہیں، ہمارے اپنے پروگراموں میں بڑی تنقید کر چکے ہیں، فیصل فرید چودھری نے بھی ایک دفعہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے شاہ محمود قریشی نے کے بعد بولی کہ بھائی یہ بیرسٹر گوہر ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ ہیں، ان کو بولیں کہ کبھی میری طرف بھی دیکھ لیا کریں، کبھی مجھ سے ہی کوئی مشورہ مانگ لیا کریں، میرا 40 سال کا تجربہ ہے. کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ ایک شاہ محمود قریشی کے سٹیچر کا پولیٹیشین آپ کو یہ بول رہا ہے کہ کبھی مجھے بھی لفٹ کرا دیا کریں. میں بھی کوئی اتنا میں بیکار آدمی نہیں ہوں، میں بھی کوئی کام کا آدمی ہوں، میں بھی کوئی اتنا فالتو اور اتنا کوئی جسے کہتے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی اچھی صلاح مشورہ اچھا نہ دے پاؤں. تو وہ تو یہ بات آلریڈی کر چکے ہیں وہ شاہ محمود قریشی. اور ایسا لگتا ہے، بلکہ مجھے تو یہی ایک میرے پاس اطلاع ہے کہ جو شاہ محمود صاحب کے، قریشی صاحب کے حوالے سے جو ڈیل کی جو ایک ان کے اوپر الزام تراشی چل رہی ہے اور جو ان کے اوپر تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے کئی کی بورڈ واریئرز کی طرف سے پی ٹی آئی کے،
میری اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ ان کو یہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ تنقید کریں تاکہ عوام کے ذہنوں میں شاہ محمود قریشی کا جو امپریشن ہے وہ خراب ہو اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ان کے لیے ختم ہو جائے. تو یہ ایک آئی تھنک بڑی پریشان کن بات ہے جو کہ میرے پاس ایک بہت اطلاعات کی بنیاد پر یہ بات موجود تھی.